ہوگے۔ وجعلنا ہم نے بنایا السماء آسمان کو سقفاً چھت محفوظہ محفوظ۔ ذرا آسمان کو دیکھو، غور سے دیکھو، دوربین کے ساتھ دیکھو، خوربین کے ساتھ دیکھو، کوئی دراڑ محسوس کرتے ہو، کوئی تمہیں چیراٹ نظر آتا ہے، تمہاری نگاہیں تھک جائے گی، تمہاری تحقیق تھک جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کی بناوٹ کے اندر کوئی نقص تم تلاش نہیں کر سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان کو بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اونچا بنایا ہے، اور اس کو محفوظ چھت بنایا ہے۔ ہم ایک چھت بناتے ہیں 70 سال بعد، 80 سال بعد، 100 سال کے بعد اس کا پلستر گرنا شروع ہو جاتا ہے، رنگ گرنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ 100 150 سال کے بعد دیواریں گر کر کے چھت بھی نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا سقفا محفوظا، محفوظ ہے، گرنے سے محفوظ ہے، وگرنہ یہ آسمان ہی گر جائے تو دنیا کا نظام درم برم ہو کر کے رہ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو گرنے سے محفوظ رکھا ہے، اور اس کے اندر کوئی خرابی نہیں آتی، بغیر ستونوں کے اللہ رب العالمین نے اس کو کھڑا کیا، اور اس کی خوبصورتی کا بھی انتظام اللہ رب العالمین نے کیا ہے ستاروں کی صورت کے اندر۔ وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا، اور وہ اس کی نشانیوں سے معرضون، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کائنات کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں توحید تک پہنچنے کی، لیکن لوگ منہ موڑنے کی اس سے کوشش کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے کہ ایک آدمی اگر دنیا کے کونوں خدروں کے اندر رہتا ہے جس تک نبی کی دعوت نہیں پہنچی ہے، تو اس کے اوپر بھی امام صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی عقل، فہم اور شعور کی وجہ سے اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لانا فرض ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچانا اس کے اوپر فرض ہے، اور اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنانا اس کے اوپر فرض عین ہے۔ انہی چیزوں کے اوپر غور کر کے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تک پہنچے تھے۔ چاند کے اوپر غور کیا تھا، سورج کے اوپر غور کیا تھا، ستاروں کے اوپر غور کیا تھا، تو توحید تک پہنچ گئے تھے۔ جب توحید تک پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا اسلم، مسلمان ہو جا، تو فرما دیا تھا اسلمت لرب العالمین، میں فرمان بردار ہو گیا رب العالمین کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔